الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس دن میں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی جس کے اندر ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو نہیں مانتا، ان کو مہر نبوت میں مانتا ہوں کہ وہ مہر ہیں، لیکن ان کو آخری نبی نہیں مانتا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر خود کہتے ہیں کہ میں اول اور آخر ہوں، اسی طرح ان کا شاید کہنا یہ ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہیں قرآن کے اندر، اس وجہ سے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ آپ حضرات کے گوشہ گزار یہ کرنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب کے اندر فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پہ یہ خاتم کا لفظ آیا ہے، یہ خاتم کا لفظ تاکہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایک قرأت اس کے اندر خاتم النبیین ہے تاکہ زبر کے ساتھ، دوسری تاکہ زیر کے ساتھ بھی ہے۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب تاکہ زبر کے ساتھ؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اوپر مہر لگا دیے گئے، آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تاکہ زیر کے ساتھ کیا مطلب ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے مہر ثبت کر لی نبوت کے اوپر کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو ختم کر لیا، آخری نبی ہیں۔ اب اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ وہ صاحب خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں مہر تو سمجھتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ اب یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ مہر جو ہمارے عرف کے اندر، ہماری زبان کے اندر بھی اور ہمارے طور طریقے کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے اب نہ کوئی چیز ایڈ کی جائے گی یہاں پہ اور نہ ہی کوئی چیز یہاں سے نکالی جائے گی۔ کیا مطلب کہ بھائی ایک پیپر کے اوپر، اسٹامپ پیپر کے اوپر ہم مہر لگاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بات اب طے ہو چکی ہے، اس کے اندر جو باتیں ذکر ہیں یہی ٹھیک ہیں، ان سے نہ نکالا جائے گا اور نہ اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کی جائے گی۔ مہر لگانے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ نبوت کے جو تسلسل تھا اس کے اوپر مہر لگ چکی کہ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی اس میں سے کوئی نبی نکالا جائے گا۔ اب اگر کوئی کسی ایک نبی کا انکار کر لے تو وہ بھی کافر ہوگا، اور کوئی اگر نئے نبی کا اقرار کر لے تو وہ بھی کافر ہوگا۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل میں نے کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو، دین اسلام کو چن لیا ہے۔ اب جب دین اسلام مکمل ہو چکا تو پھر اس کے بعد نبوت کی کیوں ضرورت ہے؟ دین اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے، یہ لا شریعت اب مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہمیں مزید کسی تشریح کی شریعت کے اندر کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ تو جب شریعت کے اندر ہمیں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی نئی فلسفی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر نبوت کا کیا تعلق اس کے جاری رکھنے کا؟ تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا، آپ ان کو خوشخبری بھی دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔
اب اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت کی طرف، کافۃ للناس، ساری انسانیت کے اندر قیامت تک آنے والا ہر فرد اس کے اندر داخل ہے، کہ ہر فرد کے لیے قیامت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے کہ آپ ہی اس کے نبی ہیں، آپ ہی اسی کے رسول ہیں۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور رسول کی ضرورت نہیں، نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ اعراف کے اندر فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، جميعا، سارے کے سارے لوگوں کی طرف، ساری کی ساری انسانیت کی طرف، چاہے وہ اس وقت موجود تھے، بعد میں آنے والے، قیامت تک جتنی بھی انسانیت آئے گی اس دنیا کے اندر، سب کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی سینکڑوں آیتوں سے اشارتاً صراحتاً اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔